یہ امام ترمذی نے یہ سنادی کے بارے میں بات بتائی. سب سے پہلے یہ بات تھا کہ باب اور اس میں کی اہمیت اور ان کی شخصیت کو بیان کیا. اور وہاں ترمذی نے پہلے الفاظ حدیث کو باب بنا دیا تھا. الفاظ حدیث کو الفاظ کو باب بنا دیا. دوسرا باب لکھ رہا ہے کہ باب ماجا وضو کا ثواب کیا ہے اور فضیلت کیا ہے. اس ثواب اور فضیلت کے بارے میں یہ باب لکھ رہا ہے. تو اب ایک تیسرا باب لکھ رہا ہے یہ گویا کہ سننے سے باب کی اور مزید وضاحت. تیسرا باب ہے یہ جو پہلے اور دوسرے باب جڑے ہیں یہ ان کی اور مزید وضاحت ہوتی ہے. اور یہاں پر اشتہار کے ذریعے سے بنایا گیا وہ صراحت پہلے بات تھا. یہ قسم کا اشتہار ہے جو ایک چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا اس کے بعد اس کو اشتہار کے ساتھ بیان کرنا اور زیادہ موقع ہوتا ہے. اس لیے اس کو دو بیان کیا. تو آپ نے کہا کہ باب ماجا نماز کی ڈیوٹی اور نماز کی مقدار ہے یہ کیا ہے. اب یہاں حدیث کرتے ہیں یہاں پر تین شروع میں ایک اسناد ہے اور دوسرا ہے صحیح ابو رجاء البغلانی یہ بخاری اور مسلم اور سب استاد ہیں سوائے ماجہ نے سوائے باقی سارے نقصان. تیسرا استاد یہاں پر جا رہا ہے نیا ہے یہ محمود یہ بخاری مسلم کرا شروع میں حدیث اور یہ تین استاد روایت کرتے ہیں امام ترمذی سے اور یہ روایت کرتے ہیں جس سے قال حدثنا ہو. استاد نے اس لیے کہتے ہیں قال حدثنا ہو. کون ہوگی جاتا ہے وہ جواب اور یہ رات کو سے علی ان سفیان سے بات کون ہے. سفیان سوری مراد ہے. بخاری بتایا گا سفیان دو ہیں سفیان سوری اور سفیان بغیر. یہاں پر مراد سفیان بغیر نہیں بلکہ سفیان سوری یہاں پر کتاب میں ہار نہیں لیکن بنانا یہاں پر ہو رہی ہے اس سے لے کر اور اس کا مطلب ہے ہماری اس سے روایت کرتا ہے وہ بات چاہتے ہیں حدثنا بندار بندار سے مراد کون ہے. بندار سے مراد یہ اور یہ ساتھ کپڑا بنتے تھے یہ بات کہا گیا ایک کا خزیمہ ہے خزیمہ بہت جس سے اس نے اپنی ایک تصویر کی ایک کتاب کی تصویر اس میں جب سب سے پہلے محمد بشار کا نام لیا ہے تو قال امام آخر زمان کی بات ایمان سے سب سے تعبیر کیا اس نے محمد بشار ہے. یہ بخاری اور مسلم کا استاد ہے اور تقریباً سیاستہ کا استاد ہے. سارے صحابہ استاد ہیں. اس کو بندار شاعر کہتے ہیں. اس کے بعد من کے معنی ہوتے ہیں سب اس کے بعد اس کے بڑے بڑے زبان تھے اور رجسٹر تھے اس والے کی اس کو بندار قال حدثنا عبد الرحمن
عبد الرحمان مراد کون ہے؟ عبد الرحمان بن جس کا ذکر آپ مسلم سبق میں پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑے عالم حدیث بڑے امام مالک کی درجے کا عبد الرحمان بن اعلیٰ حسن سفیان دو جگہ رہے حدیث کے مدار حدیث دونوں حدیثوں کے مدار دونوں حدیثوں کے مدار عن عبد الله بن محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے نام تھا عبد اللہ، ان کے بیٹے تھے محمد کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ عبداللہ بن محمد بن ابی طالب لیکن ہماری شکایت یہ قسم کرا یعنی احادیث وقت ہوتی ہے، بعض احادیث شاہ ہوتی ہے، بعض احادیث انسان حدیث صحیح تو وہ ہے کہ جس کے راوی جو ہیں اور سب کمال کے درجے ہو، اور پھر وہ روایت ایسی ہو کہ اس میں انتصار ہو اور اس میں شذوذ اور نکارت بھی اور حدیث حسن وہ ہے کہ جس کے راوی حدیث صحیح کے مقابلے میں کمزور ہو، اس میں سب اور اس میں کم ہو، کہتے ہیں یہ صحیح کا دراز نہیں ہے لیکن حسن کا دراز ہے، مطلب اس کی حدیث صحیح نہیں ہوگی لیکن اس کی حدیث جو حسن ہوگی سب سے بہتر بولے اور یہ آگے بیان کر رہا ہے سب سے بہتر آج لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے ان کا قول بھی صحیح نہیں ہے، قول صحیح یہ ہے کہ اس کا روایت جو ہوگی دونوں کی حدیث حسن ہوگی اور صحیح ہے اور یہ روایت کرتے ہیں اس سے کہ محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ علی کے صحابہ کے صحابہ نے دوسری بھی تو آپ جانتے ہیں علی کے صحابہ کا پہلا جواب صحابہ جس سے ان کے بچے پیدا ہوئے ایک لڑکی اور حسین جو صحابہ نے ایک بچے اور نام ہو سکتا جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید ہمارے سنی حضرات میں شیعوں درد میں اور شیعوں کے انتقال ہو گیا حضور کی وفات کے 6 مہینے فاطمہ الکبریٰ کا انتقال حضور کے بعد کے 6 مہینے بعد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے ان سلطان کو رسول دی اور اس کے بعد کیا کہا سب سے پہلا تو میرے پاس آئی سب سے پہلے
بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کتاب کی بہت سارے مسلم ہو گئے تاریخ نام ایک بچے کا نام اور بھائی بچے کا نام عثمان کا روشن ایک یہاں سے تصویر ایک انہوں نے شادی کی جو کی خولا جس کا نام تھا حنفیہ تو قبیلے بنو تھا لیکن محمد تھے یہ اصل میں انہیں سے تھے سواری کو کہا جاتا ہے یہ حنفیہ ہے یہ ماں کا نام ہے اور ویسے ان کا نام ہے خولا ان کا نام تھا اور قبیلے بنو بھی تھی اور یہ ان کا نام تھا قبیلے کی نسبت بھی سواری کو محمد حنفیہ جو صحابہ تھے پریشان ہے کیا ہے جس نے آپ کی صحابی نے اپنی کتاب تسلیم الحفاظ میں فارس الاسلام عالم الملت ختم المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے اس میں صحابی نے اپنی کتاب تسلیم الحفاظ میں جب علی کا نام لیا ہے تو وہاں پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ فارس الاسلام اسلام کا سوال عالم الملت ملت کے قاضی ہے ختم المصطفیٰ حضور کے بابان اور علی کی بات
کہ ترمذی اس وضو کی ضرورت کو صراحت کے اعتبار سے مثال کیا اور استعار کے اعتبار سے مثال کیا. پہلا باب لا کر اس کو صراحت کے ساتھ ثابت کیا. تیسرا باب لا کر اس کو استعار اور بدیل استعار بدیلہ کے اعتبار کیا. تاکہ وضو کی اہمیت اور وضو کی ضرورت واضح ہو. اب یہ جو ہے کہ اتنا اس کا ضرور اس میں کسی کا اعتبار نہیں ہے. ساری امت کا اتفاق ہے کہ نماز سے کیوں کو سمجھتے ہیں ساری امت کا اتفاق ہے. دو نمازوں میں اختلاف بتائے گئے ہیں. ایک تو نماز جنازہ کے بارے میں یہ شادی اور تینوں کے رائے نماز جنازہ کے لیے لیکن امت کا اجماع نہیں ہے نماز چاہے اس میں کرنے کے نماز بخاری نے صحیح میں استدلال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لفظ صلاۃ استعمال کیا. صحابہ نے نماز جنازہ کے لیے لفظ صلاۃ استعمال کیا ہے. بخاری نے ذکر پیش کیے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ صحابہ اس پر لفظ صلاۃ استعمال کرتے ہیں. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اگر وضو کا سجدہ تلاوت نہیں ہوگا لیکن امام بھائی تو بات آئی ہے کہ سجدہ تلاوت یہ ہے کہ سجدہ سمجھنے بلکہ ممکن ہے کہ یہاں آئے تو سجدہ آئے تو ممکن ہے کہ یہ تو امتحان ہماری یہاں پر ذکر محمد کے مسئلہ سے استدلال کیا ہے کہ کانا یسجد علی غیر رسول محمد کے بات کے اندر بخاری کا نسخہ جو اصولی کا ہے اس میں یہ الفاظ میں ہے کانا یسجد علی رسول یعنی محمد کے اثر کے نام یہاں پہ بات ہوتی ہے مہمان بتایا باتوں آپ کی بیان کرتے ہیں آپ کو اس بات سے بیان کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس طرح کی امام مالک کا اختلاف ہے. یہاں کی چھوڑ امام مالک کے مطابق کہتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک نماز بغیر وضو ہو جاتی ہے. امام مالک کے نزدیک بغیر وضو کی نماز پڑھتی ہے. گرمی کے حاشیے پر اس قول کو رد کر دیا ہے اور کہا کہ مالک کا یہ مذہب بالکل نہیں بلکہ مالک کا اس میں کوئی اختلاف نہیں. مالک کے نزدیک کی طہارت ضروری ہے نماز کے لیے. ان کے نزدیک وضو کی ضرورت ہے. امام مالک کے اس میں کوئی اختلاف نہیں. صرف مالک کا اختلاف ایک اور مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے طہارت میں انجاز مسئلہ. ایک شخص ہے اور وہ اس کے پاس کپڑے ناپاک ہیں تو مالک کے نزدیک نماز کے لیے طہارت صوب کی ضرورت ہے. یہ ہے مطلب یہ کہ مالک کا اختلاف جو ہے اس بارے میں تو نہیں بلکہ مالک کا اختلاف ہے. مالک کا اختلاف کے بارے میں وہ طہارت احداث کے بارے میں اختلاف ہے. طہارت احداث کے بارے میں مالک کا اختلاف ہے. جن لوگوں نے مالک کا بہت نقل کیا ہے وہ گیا تو اجتماع ہو گیا اس طہارت احداث کے مسئلے کو طہارت احداث کے ساتھ لگا دیا. امام صاحب نے ان کی کتابوں کے حوالے سے مالک کی کتابیں ان کے حوالے سے سارا مسئلہ واضح کیا ہے. اس واسطے حاصل یہ گا کہ نماز کے لیے طہارت کی شرط ہونے میں لیکن الفاظ کا اجماع کوئی اتفاق کوئی اختلاف نہیں. پہلا دوسرے حدیث کا الجزء الاول من الحديث والقرآن مختلف دوسرا اشارہ ہے یہاں پہلا ختم ہو گیا. دوسرا جزء اور تحریم اور تعلیم اور تدبیر تدبیر تحریمہ جو ہے تدبیر تحریمہ نماز کی تدبیر یہاں پر دوسرا جز ہے. دوسرا جز حدیث کا کیا ہے تو تحریم اور تدبیر. نماز کی تدبیر تحریمہ اور نماز کی تحریمہ جو ہے وہ تدبیر
یہ دوسرا جز ہے. اب اس دوسرے جز پر بڑی بحث تو یہاں حضرت شاہ صاحب نے ابو شزی کے اندر بڑی طویل ترین ہے اس لیے شرح کے اندر اور اس کی تقریر میں مولانا نے مارکسون کے اندر بہت طویل اور 8-10 پیج آپ کو سامنے بیان کروں گا. اور یہ تفصیل ایسی ہوگی کہ جتنے مسائل مشکلات اور جتنے مسائل اخلاقیہ آئیں گے ان سب میں آپ کو یہ تفصیل اور فائدہ ابھی اور آ رہا ہے. اب یہ کوئی آگے بڑھا پیچھے بڑھا نماز کے اندر نماز میں تو ہوتا ہے کہ سوال اس میں بھی نماز میں تو ہوتا ہے کہ بندے کا سب اول کا ہے ثواب لیکن اس میں درس کے اندر کوئی سب اول کا ثواب نہیں بلکہ سب بچانے کا تو اب یہ دوسرا جز تعلیم یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہ نماز کس سے شروع ہوتی ہے اور جو تعبیر کیا اس کو تحریمہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ حج کے اندر ایک تو ہوتا ہے احرام اور جب حج کے افعال ختم ہو جاتے ہیں تو ختم ہونے کے بعد ایک ہوتا ہے احرام کہ حج کے احرام بالکل اسی اعتبار سے نماز کو بھی تشبیہ ہے کس کے ساتھ حج کے ساتھ وہ کیا کہ جیسے نماز شروع کی اللہ اکبر سے اور نماز کا اختتام ہوتا ہے جس سے السلام علیکم سے تو یہ حج اور نماز میں خاص مناسبت ہے. اور پھر جیسے کہ حج کے اندر ہر جیسے کتاب میں لکھا ہے حضوری میں لکھا ہے طنز میں لکھا ہے ہدایت میں لکھا ہے کہ ہر نئی نئی حالت پیدا ہو صبح اٹھے تو تلبیہ پڑھے آنکھوں سے ملے تو تلبیہ پڑھے. بالکل اس اعتبار سے نماز کے اندر بھی ہر نئی حالت کے اندر تلبیہ جب رکوع میں جائے تو اللہ اکبر سجدے میں جائے اللہ اکبر سر اٹھائے اللہ اکبر مطلب یہ یہاں پر تکرار ہے تکبیر کی وہاں پر تکرار ہے تلبیہ کی اس واسطے دونوں کے دونوں برابر. اب یہاں بحث یہ ہے کہ تعلیم اور تکبیر نماز کے لیے اللہ اکبر ضروری ہے. یہ نماز کا شروع صرف اللہ اکبر سے ہو سکتا ہے یا کسی اور لفظ سے ہو سکتا ہے. البتہ الصلاۃ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں لفظ عام یہ کہ لفظ اللہ اکبر خصوص لفظ اللہ اکبر نماز کی ابتدا کے لیے ضروری ہے یا نماز کی ابتدا کے لیے اور لفظ سے نماز شروع آج یہ مسئلہ وقت رضی آراؤ کہا وصحاب مالك وأحمد أن اللفظ الذي يبدأ بالصلاة هو خصوص لفظ الله أكبر. مالک اور احمد کی رائے یہ ہے کہ صرف جس سے نماز شروع ہوگی وہ صرف لفظ اللہ اکبر. صحابہ یہ مالک احمد کی رائے. شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ دو لفظوں سے نماز شروع ہوگی ایک تو اللہ اکبر اور ایک اللہ اکبر. وقال الشافعي يسوء الصلاة يسوء الشروع في الصلاة بلفظين الله أكبر والله أكبر كما قال الشافعي. امام ابو یوسف تنقی تین لفظوں سے نماز شروع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الکبیر. امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہر وہ لفظ بكل لفظ جیسے وہ شروع صلاۃ ہے بكل لفظ مشعر للتعظیم غیر مشروب بالحاجتين
امام ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک نماز شروع ہو سکتی ہے ہر اس لفظ سے بكل لفظ مشعر للتعظیم غیر مشہور بالحاجت، مشہور غیر مختلف بالحاجت، اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور محمد کے نزدیک نماز شروع ہو سکتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نماز شروع ہو سکتی ہے اور مطلب سے، لیکن اگر اس میں حاجت کو دخل ہے، لیکن اس میں اگر حاجت کو دخل ہے تو نماز شروع مثلا رجل يريد ان يشرع في الصلاه ويقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي لا يشرع الصلاه غير مشروع بالحاجه، ان انسانا اذا ارتفع صلاته بلفظ اللهم اغفر لي لا تصح له الصلاه، نماز کی تصحیح، لیکن ہر اس لفظ سے تو مشروع ہے تعظیم لا الہ الا یہ یوں کہے کہ اللہ العظیم، اللہ العظیم، اللہ الجبار، لیکن ابو حنیفہ کا مذہب لوگ سمجھتے نہیں، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جواز ہے، لیکن اگر ایک آدمی جو ہے جدید شرع رجل کہ اللہ عظیم کیسے ہو شروع صلاۃ لیکن یکون آسن تارک للواجب، نماز تو ہو جائے گی اس کی شروع، نماز کا شروع سے ہوگا لیکن یکون آسن ترک واجب، ان الواجب عند ابي حنيفه هو خصوص رضي الله ومذهب الحنفية ومذهب محمد رحمه الله ان خصوص لفظ الله اكبر واجب، اما الشروع غيرها يسمى الشروع يجوز الشروع لكن يكون آسما، لوگ ابو حنیفہ کا مذہب اللہ اکبر چھوڑ دو، اللہ کبیر اور اللہ اکبر جو ہے وہ تو واجب ہے، گناہگار ہوگا کوئی چھوڑ دے گا، لیکن اگر کوئی آدمی کی مستی نہ کرتا اللہ اکبر کسی حنفی کو تم نے دیکھا ہوگا یا امام کو دیکھا ہوگا اس نے اللہ عظیم سے نماز شروع کی، جس نے ہمارے امام صاحب نے کبھی اللہ عظیم، کسی حنفی نے ساری دنیا دیکھا سارا مسجد ایسے سارے ایسے کیا کوئی آدمی کر کے اللہ اکبر چھوڑ دے اور اللہ عظیم سے نماز شروع کر دے کہاں ہو گئی، تین مذہب میں میں نے مسائل مذہب مالک محمد و مذہب ابو یوسف و مذہب ابو حنیفہ مذہب شافعی، اب امام مالک اور احمد میں استدلال کرتے ہیں، کس سے استدلال کرتے ہیں؟ اسی حدیث کے اعتبار سے تحریم اور تکبیر سے استدلال کرتے ہیں، يستدلون بهذا اللفظ الحديث ويقولون ان التحريم والتكبير اللفظين بالقبلة كلاهما معرفان، قبلے کے دونوں لفظ معرف معرفان یعنی تحریم آپ کو معرفہ ہے، التکبیر معرفہ ہے الاسلام کتنا، اور جب قبلے کے دونوں جس معرفہ ہوں تو حسن اس سے فائدہ ہوتا ہے، حسن تو گویا تحریم اور تکبیر کے اندر اور تکبیر میں حسن ہو گیا تو گویا کہ تحریم جو ہے یہ منحصر ہے تکبیر، انحصر فمان الحدیث ان التحریم منحصر بالتکبیر لا يجوز بغیر التکبیر، هكذا قال مالك اس کے اندر ہنسا گیا تو ہمارا حاصل کیے ہوئے کہ تحریم جو ہے یہ منحصر ہے تکبیر کے اندر، تحریم تکبیر کے علاوہ تحریم نہیں ہو سکتی، تحریم تکبیر تحریم منحصر ہو گئی تکبیر، یہ دلیل ہے کس کی؟ دلیل من؟ دلیل مالک و احمد رحمہ اللہ،
امام شافعی فرماتے ہیں تو اپنے اس کے بعد پوری کرنے کے بعد دوسری دلیل الدلیل الثانی لمالک بن احمد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دائما شرع صلاته بلفظ الله اکبر كما حدث الصحابہ دوسری دلیل امام مالک رحمت کی ہے جتنے صحابہ حضور کی نماز کی ہدایت کرتے ہیں سب کے سب لفظ اللہ اکبر بیان کرتے ہیں. کسی نے بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو شروع کیا ہو کسی اور نے گویا کہ یہ حضور کی مواظبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ مواظبت حضور کی اور مواظبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اللہ اکبر فهذا دلیل ثانی للامام مالک فقال أن لفظ الله أكبر معنى الله أكبر. شافعی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اکبر مقبول ہے. ان شئتم تقولون بالالف واللام وان شئتم تقولوا بدون الف واللام ومعناهما سواء. معنی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو جائے اس کے ساتھ اللہ اکبر یا اللہ اکبر. اما ابو یوسف وقال معنی اللہ اکبر اللہ کبیر کہتے کہ کبیر جو ہوتا ہے یہ مبالغہ ہوا ہے اور یہ بھی اکبر کے معنی میں اس کی امام یوسف کے قرآن کا اللہ اکبر اللہ کبیر اللہ کبیر اللہ اکبر تینوں کے ساتھ نماز اب امام ابو حنیفہ اور محمد سب سے پہلے تو امام ابو حنیفہ نے اور محمد نے مالک اور احمد کو جواب دیا کہ تم نے جو حسن سے انتظار کیا ہے اس لیے کہ حسن کبھی کبھی جملے کے دونوں جز معرفہ ہوتے ہیں اور بدلات ہوتے ہیں. مولانا نے مکمل اور دلائل اعداد وغیرہ کے حوالے کی ہیں. جب خود بلاغت کے علماء لکھتے ہیں کبھی خبر کو معرفہ لے کر آتے ہیں کہ تاریخ مبتدا مسلمان نے کہا ہے کہ تاریخ و خبر یہ تاریخ مبتدا وہ کہتے ہیں سید من مبتدا سید من مبتدا ہاں آپ کی حسن سید معرفہ معرفہ کی دلیل کی سید من بخاری کہ ہمیں کہ سید قاضی دنیا میں کافی فرق تھا تاریخ بدلے گا بہت سارا پانی أن ترتيب الحسن ونقول أن الحسن حسران يعني الحسن يوصل فيه تم تحريم کو مناسب کرو تدبیر میں لیکن خبر کو مناسب کرو مبتدا میں حسن یہ مطلب یہ کہ حسن جو ہے یہ خاص نہیں ہے کہ مبتدا کو خبر میں مناسب کرو بلکہ خبر مناسب ہو سکتی ہے. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تحریم اور تنقید تحریم سے تنقید یہ اس کا تنقید سے تحریم تنقید سے تحریم ہوگی اس طرح نقول أن إن كان تنقيد حسن نقول أن هنا حسن مسند إليه في المسند كذلك يكون حسن المسند في المسند إليه. فهاونا حسان دو حسن ہے ایک یہ ہے ایک حسن اول حسن المسند الیہ فی المسند یا حسن المبتدا فی الخبر. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے حسن الخبر فی المبتدا یہاں تک اذا جاء احتمال بدل استدلال احتمال آپ کو وہ جو کہتے ہیں کہ حسن کے لیے ہوتا ہے
قانون شیر بھی کیا ہے وہی میں سلام نال حاصل شیر بھی کیا ہے وہی میں سلام نال حاصل وقت دلے سکتے ہیں. تو مطلب یہ ترکیب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوتے ہیں, مستقل دونوں معرفہ لے اس میں حاصل. اس لیے یہ بات کہ کہنا کہ ہماری ترکیب اگر آج ایک امام حنیفہ اس چیز سے استدلال کرتے ہیں محمد سب سے بڑا استدلال ابو حنیفہ کا یہ وہ ذکر اسم ربہ مسلہ ذکر اسم ربہ مسلہ یہاں کیا ہے اسی لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کل ذکر خالص مشعر للتعظیم غیر مشروع بالحاجہ جیسے ہو شروع الصلاۃ کی. اور روایتوں کی اس بات کرتے ہیں بہت ساری ابو العالیہ ایک تابعی بڑے تابعی ان سے وہ بیان کرتے ہیں کہ کان الانبیاء یقتدون صلاۃ التحلیل انبیاء علیہ السلام اپنی نمازوں کو شروع کرتے تھے اس چیز کے ساتھ تحلیل لا الہ الا اللہ. انبیاء علیہ السلام اپنی نمازوں کو شروع کرتے تھے کس کے ساتھ تحلیل کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور ایسی جگہ شادی سے روایت ہے کہ تم نماز کو کسی چیز کے ساتھ شروع کر دو کہ بتا جس چیز کے ساتھ نماز کو شروع کرو گے نماز کی پورا ہو جائے گی. تو اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور محمد استدلال کرتے ہیں اس چیز سے اور دوست کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ جو عمر تو اوقات الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله حسن مني امام وقالوا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں. اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ نہ کہے بلکہ لا الہ اور عظیم کہتے کبیر کہتے اللہ کا نام نہ لے بلکہ اور کوئی لفظ کہہ دے تب کہ اس کو اس میں ہوگی نہ ہوگی تم بھی کہتے ہو جائے. تو مطلب کہ خصوص لفظ لا الہ الا اللہ معبود نہیں ہے بلکہ معنی لا الہ الا اللہ. بالکل اس اعتبار سے تحریم اور تقدیر کے اندر معنی تقدیر ضروری ہے. مانا چاہے حاصل کرے کسی چیز سے حاصل کرے. لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام واجب علی لفظ اللہ اکبر ويكون لفظ اللہ اکبر واجبا. رجل لفظ اللہ اکبر يكون آثم. یہ کہ امام درجے قائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خصوص لفظ اللہ اکبر واجب اور نفس تعظیم کے ساتھ نماز یہ امام حنیفہ کے یہاں پر چار اب تو بڑا قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی وہ فرض ہوگی اور جو حدیث سے ثابت ہوگی وہ واجب ہوگی. لہٰذا لفظ اللہ اکبر ثابت احادیث اخبار احاد ساری اخبار احاد. اس لیے اخبار احاد جو ہے ان سے ثابت ہوگا. کیا ثابت ہوگا؟ لیکن نفس سے شروع نماز کو ہو جائے گا. ہر لفظ سے جو مشکل کافی ہو اللہ العزیز اللہ الجبار اللہ القدیر سب کے بعد دیکھو ناراض اشارہ ہو رہا نہیں ہو رہا ناراض جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کو کہتا ہے فرض
اور جو چیز احادیث ثابت ہو کتاب واجب ہوتی ہے. یہاں حضرت شاہ صاحب نے اصولی اعتبار سے 5 مسئلوں سے بحث کی ہے. آپ کو رسمی بیان کرتے لیکن میں کہتا ہوں اس کو کسی کا مستعد ملتا رہو. لیکن میں بتاتا ہوں شاہ صاحب کے اعتبار کے اندر اور مولانا کے اعتبار کے اندر 5 مسئلے ہیں. اور یہ 5 مسئلے ایسے ہیں کہ تجریب الاصول فہم حدیث کے اندر حدیث کے سمجھنے میں اور اختلاف ائمہ کے سمجھنے میں یہ مسائل ایسے ہیں جیسے اصول سمجھنا اصول یہ اصول آدمی اگر ان مسائل کو اور یہاں سمجھ لے گا تو جہاں جہاں اختلاف آئے گا جہاں پر ائمہ کا اختلاف آئے گا اور سمجھ لے گا کہ اختلاف ہمارا اختلاف کیا فرما اختلاف کا ائمہ ولا يشوش حاله باختلاف الائمه. انا فكرت ودبرت هذه المسائل وانا لا اشك في مسائل مختلفه. کوئی مسائل مختلف میں ایسے نہیں سمجھتی کیوں میں یوں پکا یقین میں دوسرا علم کہتی انسان يكون حنفيا يكون شافعيا او حنبليا مالكا لكنه يعصب الائمه كلهم سارے ائمہ کے بڑی اچھی جاہل آدمی نے مجھ سے کی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں سمجھ جاہل نہیں بلکہ انسان کا بڑا اچھی بات نہیں ہے. کہا ان لهذا الائمه منة عظيمة انهم اخذوا اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركوا قولا واحدا ولا فعلا واحدا حتى امرت الامه على جميع اقوالهم وافعالهم. تم شخص نے کہا کہ ان جو ہے ائمہ کا احسان کہتے ان لوگوں نے یہ مذاہب مختلفہ کے ذریعے سے حضور کے کسی قول اور فعل کو ضائع نہیں کیا سب برابر کر دیا. آج حضور کے سارے اقوال و افعال سب معمول بحال ہے. کوئی امت اسی پر عمل کرے ایک امت کا حصہ یؤمنون یکون سب پر عمل ہو گیا. بعضهم عملوا على هذا وبعضهم على هذا حتى ما تركوا قولا ولا فعلا صدق قول فعل بیکار ہو گیا کہ علم کا احسان اس مرتبہ علم کا اختلاف ہے کہ شافعی لڑ رہے ہیں پیچھے قرآن لڑ رہے ہیں پیچھے سب بیکار جہاد ورجب قریب من اسلام اور اسلام سے راج ایک ہی تعلیم بات لما دخل بغداد میں زمانے کے اندر اتنے مسلمانوں میں اختلافات تھے. بغداد میں مسلمانوں میں اتنے اختلافات تھے سوال جب آتا ہے بغداد میں اتنے اختلافات تھے کہ ان الناس وان العلماء كانوا يقومون في أسواق بغداد ويحوسون أن الشافعي أفضل أم أبو حنيفة. بغداد کے اندر بازاروں میں علماء کھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور بحث ہو رہی ہے کہ مسجد امام ابو حنیفہ افضل نہیں ہے شافعی افضل. یہ آپ اس میں بحث ختم نہیں کر سکے کہ تاکہ آگے کتوا نے دیا اور انہوں نے شافعیوں کو مار دیا. لڑتے رہو گے لیکن محبوس آ جائے گا تمہیں مار دے گا محبوس آ جائے گا سب کو مار دے گا اور کہے گا کہ صاحب تو بشر والے کوئی مر جاؤ تو دور والے انسان کو اتنا تعصب ہوتا ہے کہ کسی کوئی بیماری یہ قلوب نہیں پڑے بڑا بڑی بیماری
آج دیکھو تو کسی بریلوی سے پوچھ لو، بریلوی سے پوچھ لو کہ بریلوی کو عیسائی سے تعصب نہیں ہوگا، دیوبندی سے تعصب ہوگا. ہدایت پہنچے ایک شاعر نے کہا نا عیسائی تعلیم الفضل واشبه الشاعر وغير ذلك، اشبه الشاعر الفضل وانت عجيب وانت كبير هكذا وهكذا. اذا جاء اليهودي روح لا تجالسها ولا تكلم معك ولا يشبه الشاعر ركن بالذات يخسر. عیسائی سے سوال کیا وہ آ جائے گا چلے گا کر دے گا. اور پنجابی رہنا پنجابی اور سندھی رہنا وہ کہتے ہیں پنجابی میں آ کر ہمارے سندھ کو قبضہ کر لیا کر لیا جیسے کریں کیا ہوگا دوسرا آ جائے گا پنجابی میں کوئی مارتے رہ سکتے ہو تعصب جو ہے بڑی بیماری اور فرض کبیر انسان تعصب میں اندھا ہوتا ہے اندھا آنکھیں بند کرتے تعصب ایسی بیماری ہے کہ اس کو بڑے بڑے مولوی فضلا اور صوفی اللہ اللہ کرنے والے ذکر کر رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں خانقاہیں چلنے کی ذکر کر رہے ہیں عجیب تعصب ہے. بنگال میں جب تعصب کا دور آیا بنگال بنگلہ دیش میں جب تعصب کا دور آیا تو وہاں پر انہوں نے سب کو مارا. سب کو کہتے ہیں کہ پنجابی ہے جو بھی اردو بولنے والا بہاری کہتے سب کو مارتے مولوی بھی مارتے. میں نے سنا کہ چاٹگاہ کا ایک مولوی کا بڑا امام جائے مسجد کا اس نے بھی سفا کیا تھا لیکن صرف بسم اللہ کا ترجمہ کرتا تھا. مولوی بسم اللہ کا ترجمہ کرتا تھا غیر مولوی بغیر بسم اللہ یہ آزاد ہوتا سوال اور سمجھ میں سوال کی عاشق نہیں ہے عاشق کو عاشق کسی کہتے اگر آدمی جو ہے اپنی کسی قوم کی فضیلت بیان کرے سندھی وہ سندھی قوم کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ سندھی قوم کی خمیر میں تصور کو اللہ مجھے کوئی مجھ سے لینا نہیں مجھے کوئی مجھ سے سمجھنا نہ بات سندھی قوم ایسی ہے کہ چاہے گمراہ ہو جائے کافر ہو جائے لیکن ان کے اللہ اللہ ان کے خمیر میں داخل رہتا ہے. لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ اس کے تصور داخل ہے. آپ دیکھیے ان کے اندر جہریے بن جاتے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کا نکلے اس قوم کے اندر اور اس کے خمیر میں اللہ تعالیٰ قوم جو ہے جو سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا استقبال کیا سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام سیکھنا ہے یہ قوم اسلام کے رہنے والے. اگر کوئی آدمی سندھ کی یہ فضیلت بیان کرے یہ کوئی سننے کی غلطی پیدا کرے. پٹھان قوم جو ہے اگر کوئی آدمی پٹھان قوم کی فضیلت بیان کرے اور یہ بتائے کہ اس کی تاریخ فرشتے نے لکھا ہے تو پٹھان قوم میں کوئی کافر نہیں چاہتے لیکن پوری قوم مسلمان جب قوم مسلمان ہوئی تو پوری قوم مسلمان ہو جائے. یہ پٹھانوں کی خصوصیت آدمی کسی قوم کی فضیلت بیان کرے تو فضیلت بیان کرنا یہ کوئی تعصب لیکن تعصب کسے کہتے ہیں تعصب اسے کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کا آدمی ظلم کرے اور تم باوجود اس کے ظلم کرنے کے اس کا ساتھ دے دیا تھا. یہ تفصیل بھی دیا تھا یہ ہے ایک شخص جو ہے ایک شخص ظلم کرتا ہے ظالم ہے تو آدمی کا مسئلہ آپ کے پاس آیا لیکن آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں ظالم کا وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا سودا گرائی یہ تعصب یہ تعصب ایک شخص ظالم کو ظالم سمجھتا ہے لیکن اپنے اس کا ساتھ دیتا ہے ظلم لیکن آدمی کسی قوم کی فضیلت بیان کرے کسی قوم کی خصوصیات بیان کرے اور اس کے بعد کرے کہ صاحب ان کے اندر بڑی خصوصیت ہے پنجاب کے لوگ ان کی خصوصیت کے سارے فوج ملا تمہاری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ نہیں بات
سارے ہماری فوج تمہاری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں بیچارے کھڑے ابھی ان کے بھی نہیں فضیلت ہے کیونکہ آدمی جاگرت کی ہے تو یہ پنجاب کی قوم ایسی ہے کہ ساری دنیا میں آپ اپنی بات دیکھ رہو ہر جگہ دنیا ہر جگہ سے رہتے ہیں جہاں پتہ چلے کہ انہیں قومی میں سے جاتے جتنے بڑے لوگ ہیں بڑے لکھے بھی ہیں اور کوئی ان کو فضیلت مل جائے تو اس میں کیا کون سی مصیبت ہے فضیلت بیان یہ کوئی کسی قوم فضیلت بیان کرنا یہ کوئی تعصب پنجاب قوم کے اندر آپ اس میں محبت پیار کرتے آپ کسی گلے میں سے یہی کرتے ہیں اچھی بات ہے مطلب یہ کوئی کسی قوم ہر قوم کا الگ الگ فضیلت کوئی نہ کوئی فضیلت ہر قوم بات سمجھے تمہاری کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کسی قوم ہم تم کسی قوم ایک کمزوری دیکھ کر پوری قوم کو ہم لوگوں کے سب ایسے ہی نہیں کریں یہ تعصب جو ہے بہت بڑی چیزیں پہلے ہوتی ہے بڑی بیماری اللہ کے یہاں اس کے بارے میں سوال ہے کس وقت تعصب کی تاریخ میں کوئی پہلے اگر کوئی آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے کوئی تعصب یہ تعصب نہیں ہے بلکہ اپنی قوم سے محبت کرنا میرا خیال میں کوئی ملے لیکن مطلب یہ اس قوم کی محبت کی بنا پر دوسری قوم کو برا سمجھے بغض رکھے اور جب وہ مظلوم ہو تو اس کا ساتھ بھی دے اور بھی نہ سمجھے یہ بات بولتا لیکن اسلام کے اندر کی ایک ممکن نہیں ہے اسلام نے لا الہ الا اللہ دیا لا الہ الا اللہ نے دیا تو لا الہ الا اللہ کے پاس سمجھو تم جانتے ہو ساری کتابیں پڑھتے ہیں غیر سمجھ پڑھ رہے ہیں غیر غیر پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر ہدایت کا مدار کس پر ہے ہدایت کا مدار کس چیز پر ہے ہدایت کا مدار کرے کس پر ہے اسلام ہمارے یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا غریب ہے چاہے وہ پنجاب میں رہتا ہو چاہے سندھ رہتا ہو چاہے رہتا ہو ایک کافر جو ہے کافر ایک مسلمان کا نہیں ہے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی بات میں ہی بیٹا ہے کتنا قریب رشتہ باپ مسلمان ہو گیا بیٹا مسلمان ہو گیا بیٹا مر گیا بیٹے کا مال اس کے باپ کو ہر چیز ملے گا اس وقت اس کا بلی نہیں کرتے کہ ایمان کسی کی وجہ سے لیکن اس کا ایک بھائی جو ہے وہ رہتا ہے امریکہ کے اندر اس کو حصہ مل جائے گا اس بات کہ ہمارے یہاں اور کام سے کچھ نہیں ہوگا مدد سے کچھ نہیں ہوگا امریکہ کا رہنے والا ہے بھائی ہم کیا سمجھتے ہیں اردو اچھی ہے بنگالیوں میں بنگالی یہاں کے لوگ جو بولتے رہتے ہیں سندھیوں کو بہت سے ہندو سندھی انت کو چڑھ پاتے اس سے حسد بھی پیدا ہوتی ہے عربی ولا عربی عربی پوری بات مطلب اسلام رسی ہے یہ ہے رسی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یہ تصویر بنتا ہے اس میں اختلافات ہیں شاہ صاحب نے مسائل بنیاد پانچ ایسے ہیں جن کے اصول تم وہ مسائل سمجھ جاؤ گے مسائل سمجھنے کے بعد جتنے خلافیات آئیں گے سب مجھے سمجھ جاؤ گے کہ اختلافات تو پانچ مسئلے کیا کیا ہیں اس کا بات لگتا ہے میں نے یہ بتایا تھا کل کہ اس حدیث مبارک کی تین جز ہیں ایک سے مفتاح الصلاۃ الطہور یہ جملہ جو ہے اس پر بحث آ چکی ہے میں نے بتایا تھا کہ یہاں اس کو استعارے کے طور سے بیان کیا تو گیا کہ امام ترمذی نے ایک تو صراحت کے ساتھ بیان کیا اور پھر اشتراک کے ساتھ بیان کیا استعارے کے ساتھ بیان کیا تاکہ وہ چیز اوقات نہ سنے دوسرا جز اس کا حدیث کا یہ ہے وہ تحریم اور تکبیر اور پھر تحریمہ اور نماز کا شروع کس چیز سے ہوتا ہے اس کے متعلق میں نے مسائل بیان کیے تھے اور دلائل نے بتایا اس کے علاوہ تیسرا جز ہے وہ تحریر اور تسلیم
یہ مسئلہ بھی غلط ہے. میں نے یہاں مجھے یہ بتایا تھا کہ اس جگہ پر حضرت شاہ صاحب نے ارکو شزی میں 5 مسئلے ایسے بیان کیے ہیں کہ جن کی حیثیت اصول کی ہے، کل اصول. اور وہ سارے مذاہب اختلافیات کے ان سب میں وہ مسائل چلتے ہیں. تو اگر آدمی جو ہے ان مسائل کو یاد کر لے تو پھر جو کہ ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے اور جو امام حنیفہ کا دوسرے ائمہ سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کی علم اور اس کو فکر سمجھنا چاہیے اور کسی جگہ پر اس کو اشکال نہیں ہو. نئے والے ہیں اختلاف مذاہب کا اختلاف ہے یا آدمی سمجھتا ہے کہ کیوں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ جو میں مسائل بیان کروں گا یہ 5 مسئلے ایسے ہیں جو ہر جگہ چل سکتے ہیں، ہر اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کی حیثیت کل اصول تجری حاضری کا اصول یہ بالکل ایسے ہیں جیسے اصول کی طرح. جب انسان کے ذہن میں یہ مسائل آ جائیں اس کے بعد جہاں مسائل اختلافی آئیں گے فوراً آدمی مجھے سکتا ہے کہ امام حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، یہ کیوں اختلاف ہوتا ہے لوگوں. اس لیے وہ مسائل یاد کریں. جیسے مولانا بہت لمبا لکھا ہے، لوگوں نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا، جیسے عام مدرسین آپ کو یہ بات نہیں بتاتے، لیکن یہ ہم نے مولانا کی اتباع میں شاہ صاحب کی اتباع میں بتا. لیکن اس کی تفصیل دیکھنا ہو تو مارک میں کوئی موقع مل جائے. مسائل جو ہیں وہ یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہے یہ نہیں. مفہوم مخالف معتبر عملہ رابطہ کے اصول انہا ہونا منطوق کرنا مفہوم آپ کو اصول میں پڑھ لیا ہوگا. ہر جو عبارت آتی ہے اس کا ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے. منطوق کو سمان ضرب زمین کے اندر زید گیا سمانے کا منطوق اس کا یہ. لیکن یہ کہ تم یہ بتاؤ کہ زید کی بنا پر تم یہ کہو کہ امر نہیں گیا ہے کرنے کہ زید امر دوست ہیں، جب زید جاتا ہے تو امر بھی جاتا ہے تو یہ اس کا مفہوم مخالف ہے. مقصد یہ ہے کہ منطوق پر تو سب کچھ عمل کرتے ہیں لیکن مفہوم مخالف معتبر ہے یہ نہیں. یہ مسئلہ جس کی بنا پر اختلاف ہوتا ہے. مفہوم مخالف معتبر ہے یہ نہیں، مفہوم مخالف کا اعتبار ہے. یہ ہے المسئلہ الاولی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے، اخبار احاد سے یہ نہیں ہو سکتی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خصوص کے اندر دلالت اور ثبوت کے مراتب دلالت و ثبوت کے خصوص المسئلہ الثالث. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات و مرتبہ غیر الفرض و سنیہ وہ وجوب. ایک نیا مرتبہ نکالا ہے امام حنیفہ نے فرضیت اور سنتیت کے درمیان، اس کو وجوب کہتے ہیں. یہ چوتھا پانچواں مسئلہ وہ یہ ہے کہ تخریج منات تنقیح المنات اس وجہ سے اختلاف ہے. یہ 5 مسئلے ایسے ہیں کہ تم اگر اس کو یاد کر لو اس کے بعد جہاں جہاں امام حنیفہ کا دوسرے ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی وجہ سمجھ جائے گی. تو گویا کہ انتہاز المسائل خمسہ تجری ہا ہونا فی الحدیث اصول. یہ اختلافیات جو ائمہ کے ہوتے ہیں وہ سارے اختلافیات اسی لیے ہوتے ہیں. حاضر مسائل خمسہ تجری کالاصول فی فہم الحدیث ہے جو وہ خلاف الائمہ یہ 5 مسائل ہیں لیکن کی حیثیت جو ہے بالکل اصول کی طرح ہیں. اور یہ مسائل خمسہ ایسے ہیں کہ اس کو اگر آپ نے استعمال کر لیا اور سمجھ لیا دل سے تو آپ اپنے ائمہ کے اختلافات اپنے امام حنیفہ کے اختلاف اپنے آپ سمجھ لیں. مطلب پہلا مسئلہ کہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں آپ نے اصول پڑھ لیں گے. پہلا مسئلہ یہ جو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ مفہوم آپ جانتے ہیں ہر کلام ہوتا ہے. انسان جو دوسرے الفاظ نکالتا ہے چاہے الفاظ ہو انسان کے مخصوص ہو حدیث قرآن کے مخصوص کے اندر ایک منطوق ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک منطوق تو سب مطلب مانتے ہیں. منطوق کو مطلب نہیں مانے گا دوسرے مانے منطوق میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے لیکن مفہوم مخالف معتبر ہے یا نہیں یہ اختلاف ہے. تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ منطوق کا اعتبار ہوگا مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اور جتنے ائمہ ہیں امام شافعی امام مالک احمد وہ سب کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہو.
تو اب یہ مسئلہ جو چل رہا ہے کہ نماز کا شروع تکبیر تحریمہ کے لیے ضروری ہے، اللہ اکبر ضروری کہ نہیں، یہ مطلب ہی مفہوم مخالف جاری کرو، اس اصول بتا دیا، اب اس اصول کو حدیث میں جاری کرو۔ اب یہ حدیث میں آیا کہ تحریم اور تکبیر، اب وہ یہ کہتے ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ آیا کہ تحریم اور تکبیر، نماز کے تحریم اور تکبیر ہے تو یہاں اس سے مفہوم مخالف بھی نکلتا ہے کہ تکبیر کے علاوہ تحریم نہیں ہوگا، اس بات میں وہ اس سے کبھی اس بات بھی نکالتے ہیں اور نفی بھی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبیر کے علاوہ اللہ اکبر کے علاوہ خصوص لفظ اللہ اکبر کے علاوہ نماز کی تحریم ہمیں شروع کی تو مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ اختلاف ہوا ہے، اس مسئلے میں جو بھی اختلاف ہوا ہے تو یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ چونکہ امام ابو حنیفہ لا یعتبر المفہوم مخالف، اما شافعی و احمد و مالک یعتبرون المفہوم مخالف، اعتبار کرتے ہیں مفہوم مخالف کا، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریم اور تکبیر، تکبیر کے معنی یہ ہے کہ لا یصح التحریم بدون تکبیر، وہ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر آ گیا کہ اس کا منطوق تو یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ لا یصح التحریم بدون تکبیر، وهم يعتبرون المفهوم مخالف وابو حنیفہ لا يعتبره۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ تم یہ پوچھوں گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں، کسی لوگ بارش تقریب کرتے کرتے لوگ بیٹھا ان کو سوال کرنے کے استاد سے پوچھنے کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہ مسئلہ وہ ہے کہ قرات الفضول انوار جو کہ حسامی تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ یقول لا یزاد بالاخبار الاحادث علی کتاب اللہ، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جو اخبار احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، لیکن دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ پر اخبار احاد سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو کیا ہے، انہوں نے یہی پڑھ لیا ہے کہ کتاب اللہ سے، کتاب اللہ پر اخبار احاد سے زیادتی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ لا یزاد علی اخبار الاحاد علی کتاب اللہ، لوگ اس طرح کا تم مانتے ہو کہ سنت ہے واجب ہے، تم کچھ زیادتی کرتے ہو ہمارے ہاتھ پر۔ شاہ صاحب نے کہا یہاں پر لوگ تعبیر غلط کرتے ہیں اور کبھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جس کی بنا پر سوء تعبیر کی بنا پر، تعبیر آدمی صحیح کرے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے کہ اخبار احاد سے کتاب اللہ پر بالکل زیادتی نہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی فی مرتبہ القطع والیقین۔ ابن ابو حنیفہ یقول انه لا یزاد علی کتاب اللہ فی مرتبہ القطع والیقین فی اخبار الاحاد، لیکن اخبار احاد مظنونہ وہ کتاب اللہ قطعیہ، اخبار احاد جو ہیں وہ ظنی ہیں، کتاب اللہ قطعی ہے، اس بات کے مرتبہ ظن اور یقین کے اندر کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے۔ اخبار احاد سے مطلب یہ کہ تم اخبار احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی کر کے اس اخبار احاد کی چیز کو یقینی اور قطعی کہو، ایسا نہیں، مرتبہ ظن میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو واجب کہو، سنت کہو، مستحب کہو، لیکن تم اس کو فرق نہیں کر سکتے یہ چیز اخبار احاد سے۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، یہاں پر تحریم اور تکبیر، یہاں پر قرآن جو کہتا ہے وہ ذکر اس مرب میں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل ذکر خوش تعظیم کیسے ہو شروع ہو گئی وہ کیسے ہو تحریم ہو گئی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی ذکر ہو، جو بھی خوشی ہو تعظیم، اس سے صحیح ہو جاتی ہے نماز اور اس سے شروع کی صلاۃ اور تحریم کی صلاۃ سے ہو جائے گی۔ قرآن تو کہتا ہے ذکر اس مرب میں، ذکر اس مرب میں، اس میں خصوص لفظ اللہ اکبر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ چیز ثابت ہوئی ہے ہمارے ہاتھ سے، اس لیے ہم خطا میں جاتی نہیں کر سکتے، مطلب ضرب میں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ مطلب کتابیں وما ثبت بأقوال الأحاد يقال واجب، ہم کیا کہیں گے کہ مطلب ہر وہ ذکر جو مشرک للتعظیم ہو تو اس سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرتبہ فرض ہے، لیکن خصوص لفظ اللہ پر واجب۔
کہیں گے کہ خصوص لفظ اللہ اکبر واجب ہے، اس وقت کی اس کا ثبوت اقوال احاد سے ہوا، خبر واحد ہے، اور قرآن کے تحت جس اللہ اس سے فرضیت ساتھ ابھی جو اصول بتا دیا اب جاری رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مراتب دلالت رمز ثبوت دلالت کے قتل آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے نصوص ہیں ہماری دنیا مطلب یہ کہ جو نصوص ہے قرآن حدیث کی جو نصوص جانتے نصوص یہ نصوص 4 قسم کی النص پہلی نص تو وہ ہے کہ جس کی دلالت بھی قطعی ہو اور جس کا ثبوت بھی قطعی ہو۔ پہلی قسمت وہ ہے کہ جس کا ثبوت بھی قطعی اور دلالت بھی قطعی۔ وہ کون سی آیت؟ اب اس سے مراد ہے قرآن کی وہ آیات، قرآن تو سارا کا سارا ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہے۔ اب قرآن کی آیتوں میں فرق ہے دلالت کے اعتبار سے، بعض کی دلالت قطعی ہے، بعض کی دلالت ضمنی ہے، لیکن قرآن ثبوت کے لحاظ سے سب سے قطعی ہے، عقیدہ ہے مسلمانوں۔ لیکن قرآن کی آیتوں کے اندر دلالت کے اعتبار سے فرق ہے۔ دلالت کے اعتبار سے فرق کے معنی یہ ہے کہ بعض مرتبہ قرآن استعمال کر دیتا ہے لفظ مشترک استعمال کیا قرآن، جہاں قرآن نے لفظ مشترک استعمال کیا وہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، وہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، تو تم ایک معنی کو لینا کہ اس کی دلالت قطعی ہوگی ضمنی ہے۔ مثلاً قرو کا لفظ ہے، اب قرو کے معنی طہر کی بھی ہیں، قرو کے معنی حیض کے بھی ہیں، تو یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر اس آیت کی دلالت حیض کے اوپر یا طہر کے اوپر ضمنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ اس وقت کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس وقت کہ اس کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن اس کی دلالت جیسے کہ قرآن مجید کی قرآن اللہ عابری سبیل، اب وہاں پر عابری سبیل سے مراد مسجد کو عبور کرنا ہے یا مسافر مراد ہے، یہاں پر دونوں احتمال، اس لیے وہاں پر اس کی ثبوت تو قطعی ہوگا لیکن دلالت سے تو دلالت تو قرآن سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے، لیکن قرآن کے بعض آیتیں ایسی ہیں جو کہ اس کی دلالت سے یہی وجہ ہے۔ اور یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ غیر مقلد دھوکہ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید غیر مقلدین یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں ہر جگہ پر، ہم لا نقلد ابا حنیفہ والشافعی ومالک فی النصوص القطعیۃ الدلالۃ وقطعیۃ الثبوت لا نقلدهم لا نحتاج الیہ، ہم تقلید کے اندر وہ جو نصوص قطعی دلالت قطعی ثبوت ہیں اس میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ کیا مطلب یہ ایمانیات میں ہم تقلید کرتے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے؟ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نقلد الشیء لا نقلد احدا، اسی تقلید کرتے۔ انسان جو تقلید کرتا ہے وہ وہی تقلید کرتا ہے کہ جہاں پر کہ دلالت جو ہے جنی۔ اب یہاں پر ساز کا قرو آ گیا اور قرو کا لفظ مشترک ہے بین الطہر والحیض والحیض، فالشافعی یقول ان المراد من الحیض المراد من الطہر وابو حنیفہ یقول المراد من الحیض۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ ہر چیز میں تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث میں تقلید کرتے ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، اور تقلید اس جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر کی دلالت ضروری ہوتی ہے، یہاں پر اختلاف رہتا ہے۔ احادیث کے اندر جو احادیث متفق علیہ ہیں ایمانیات کی حدیث ہے، اب جبریل کی حدیث میں کسی کی تقلید کرتے ہیں، کوئی تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید کریں گے فی مسجد رفع الیدین ومسجد وعدمها فی مسجد آمین وغیر ذالک، والشافعی رحمہ اللہ یقول بالجهل امین ابو حنیفہ یقول بالاقوال، اس بات ہے کہ انه جاء فی حدیثان صحیحان فهونا مسجد ترجیح فقال امرت هذا یہ ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ بڑے چکر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ جھوٹے کذاب ساتھی نیچے نماز جائے گی کا ہے جو اسلام کو زمین میں بس میں نے کتنے بار دھوکہ دیتے ہیں، تو بات سنو گاڑی والے کیا کہیں گے کہ صاحب یہ تقلید کرتے ہیں ابو حنیفہ کی اور شافعی کی بالکل نہیں، ہم تقلید کرتے ہیں ابو حنیفہ کی اذان کے بارے میں کہ اذان سنتے ہیں، ابو حنیفہ نے کہا کہ اذان سنتا، ہم کہتے ہیں اذان سنتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں۔ ایمانیات میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ وجہ ہے کہ ایمانیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیس الاختلاف فی ایمانیات بین ابی حنیفہ و شافعی و احمد و مالک، لا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ لوگ ائمہ سنت
ہم تقلید کرتے ہیں ابو حنیفہ کی جہاں خود فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کیا فیصلہ کریں؟ ان کے ائمہ کے کلام کو سمجھ میں بہت بڑی بات ہے، اتنی تو ہماری حالت۔ تو مطلب ایک ائمہ کی ہم تقلید جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر اس کی دلالت جو ہوتی ہے ضروری ہے۔ لمبی بات نہیں، پہلی بات ہے کہ پہلا تو وہ ہے، وہ خصوص ہے کہ جس کا ثبوت قطعی اور دلالت بھی کرتی ہے۔ مثلاً الفاظ عموم کے علاوہ سارا قرآن ہاں دلالت بھی قطعی اور ثبوت بھی قطعی ہے۔ قرآن کا سارا ثبوت قطعی ہے۔ اب دلالت کبھی قطعی ہوتی ہی نہیں ہوتی، کہتے پہلے قسم ہے کہ اس کی دلالت بھی قطعی اور ثبوت بھی قطعی۔ اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے جانب امر میں نکلتی ہے فرضیت۔ اس سے جانب امر میں اگر امر کا صیغہ ہے تو وہاں پر اس سے نکلتی ہے فرضیت، اور جانب نہیں میں سمجھیں اس سے نکلتی ہے تحریم۔ اس لیے دلالت بھی قطعی ثبوت بھی قطعی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا ثبوت قطعی لیکن دلالت ضروری، اس کا ثبوت تو قطعی، جیسے کہ وہی الفاظ عموم استعمال کرتے قرآن یا دوسرا استعمال کرتے، آپ اس ثبوت کا استعمال کرتے۔ اب جس کی دلالت قطعی لیکن اس کا ثبوت جو ہے اس کا ثبوت قطعی لیکن دلالت ضروری۔ تیسری قسم اس کا عکس کیا ہوگا؟ اس کا عکس یہ ہوگا کہ جس کا ثبوت سمجھے، اس کا ثبوت ضروری لیکن دلالت قطعی، جیسے کہ احادیث۔ تو دوسری اور تیسری قسم سے نکلتا ہے واجب، کبھی نکالتے ہیں واجب، کبھی نکالتے ہیں سنت۔ اب یہ کام ہوتا ہے ائمہ کا، وہ اپنے ذوق کے اعتبار سے کبھی وجوب نکالتے ہیں، کبھی سنت نکالتے ہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کا دلالت بھی ضروری اور ثبوت بھی ضروری۔ مثلاً کی جو احادیث ہیں، احادیث سب قسم ضروری ہیں، لیکن یہ کہ حدیثوں میں کوئی ایسا لفظ آ جائے، احادیث میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو لفظ ہو وہ اس کے دو معنی ہو، تو وہاں پر دلالت بھی ضروری بن گئی اور ثبوت بھی ضروری بن گیا۔ اس سے نکلتا ہے استحباب۔ اگر جانب امر ہے تو اس میں استحباب نکلتا ہے، اور جانب نہیں ہو تو اس سے نکلتی ہے کراہت تنزیہ۔ یہ مراتب ہو گئے دلالت۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی آیت ہو سکتا ہے اس مرتبہ نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ اس کی دلالت بھی قطعی، ثبوت بھی قطعی، اس لیے فرضیت کس کی ثابت ہوگی؟ مطلق ذکر رب کو۔ اور چونکہ یہاں جو ہے اس کی دلالت سمجھیں قطعی لیکن ثبوت ضمنی، اور تحریم و تقدیر کے اندر دلالت قطعی ثبوت ضمنی، اس بات میں ہم کہیں گے کہ خصوص لفظ اللہ اکبر واجب۔ چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس بات واجب ہے، اس بات مرتبہ واجب ہے غیر فرض ہے بس سنی ہے۔ یہ امام حنیفہ نے ایک نیا مرتبہ نکالا ہے، سمجھے فرضیت اور سنتیت کے بیچ میں وجوب کا۔ میں نے بتایا کہ کس سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ امام حنیفہ کی عجیب تفقہ کی بات ہے، اور لوگ بھی پھر بعض جگہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہ وجوب کا درجہ کس سے نکلتا ہے کہ جہاں پر کہ ایک قطعیت نہ ہو، ایک چیز میں قطعیت ہو، ایک چیز میں نہ ہو قطعیت، تو وہاں سے مرتبہ نکلتا ہے، یہ خود بخود مرتبہ نکلتا ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ جو ہے یہ کھڑا ہے تیسرے مسئلے۔ اس لیے امام حنیفہ نے درجات میں اور نصوص کے مراتب میں ترتیب لائی، فرق کے مراتب قائم کیا، تاکہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کو فرض کہہ سکے، اور جو چیز کی ثابت ہو کس چیز سے حدیث سے اس کو سنت کہہ سکے، واجب کہہ سکے۔ یہ حنیفہ نے درجات قائم کی، بہت بڑی بات ہے، حنیفہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ درجات قائم کی، جب فرق کے مراتب نہ کوئی نہیں، فرق کے مراتب قائم کرنا ضروری۔ اور مسلم کی روایت ہے، مسلم میں ایک روایت ہے عائشہ کی، آیا عائشہ کی تھی حضور نے ہم کو حکم دیا اور ننزل اشیاء اعلی منازل، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم ہر چیز کو اس کے مرتبے پر رکھتے ہیں۔ آج دنیا میں سارے نزاعات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مذاہب نکلے ہیں، یہ سارے اس لیے کہ لوگوں نے گڑبڑ کر دیے، مقامات بدل دیے، رسول کی جگہ پر اللہ کو رکھ دیا، اللہ کی جگہ پر رسول رکھ دیا، اولیاء اللہ کی جگہ پر رسول رکھ دی، اس گڑبڑ سے سارے دنیا میں جو تقریر پیدا ہوئی ہے، فساد آیا ہے، اس کی بنا پر مراتب نہ جانے، اس لیے حنیفہ نے مراتب حقوق قائم، مراتب احکام قائم، مرتب الاحکام على ترتیب وجعل بعضها فرضا وجعل بعضها واجبا وجعل بعضها سنتا وجعل بعضها مستحب۔
سارے اشتباق اور ان کے درجات کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ اس میں قطعیت اور ثبوت کے درجات یہ اخلاقی. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں آتی ہیں جس کو اصول کے طور سے استعمال کرتے ہیں اور جو قرآن شوافع نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. ایک تو ہے تحقیق المناد اور ایک ہے تخریج المناد اور ایک ہے تنقیح المناد. زیادہ تر ائمہ کے اختلافات میں اختلاف علم سے تدور هذا على هذه الاصطلاحات. تین جو اصطلاحات ہیں اس کے اعتبار سے ان کے اختلافات اس پر دور ہیں. مثلا ایک ہے تحقیق المناد. مناد کسے کہتے ہیں؟ مناد کہتے ہیں مناد حکم یعنی علت حکم. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نص آئی. تحقیق المناد کیا ہے کہ جیسے کہ ایک ورد نص ہو. ایک نص آئی جاءت النص ورد نص ہو من کتاب او سنت ثم اشرع بعلت اور وہاں پر نص کے اندر اس کی علت بھی بیان کر دی گئی. اس کی علت منصوص. اب علت فلانی جزیات سے علت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. اب وہاں اس کی اندر اختلاف ہو جائے گا. بات کہیں کہ یہاں علت پائی جاتی ہے بات سے نہیں ہوتی پائی. اختلافات بھی ہوتے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء. قرآن یہ کہتا ہے کہ صاحب چور اور چوٹی جو ہے چورنی عورت جو ہے اس کے ہاتھ کاٹو. اب قرآن نے یہ بتایا کہ قطعیت کی علت کیا ہے؟ سرقہ. اب سرقے کی ہم نے تعریف کی. سب جانتے ہیں کہ افضل مال وغیرہ خفیت افضل مال وغیرہ خفیت افضل مال محفوظ غیر علامت خفیہ اس کو سرقہ کہتے ہیں. اب سرقے کی تعریف. اب اگر ایک شخص جو ہے راستے میں جا رہا ہے ایک آدمی اور اس نے کسی کا مال چھین لیا. الترار قطع جیب کاٹ لی کسی آدمی سے. نقاش ہے اس نے جا کر کسی آدمی کا کفن نکال لیا. اب وہاں جو اختلاف ہوگا وہ اختلاف من قبیل تحقیق المناد. اس اختلاف کہیں گے کہ وہاں پر تحقیق مناد کا اختلاف یعنی یہ کہ نحق بھی ہے ان مناد حکم ہو السرقہ توجد فی الترار اور فی النقاش حملہ. وہاں سے اختلاف یرجع الی تحقیق مناد. یہ جو اختلافات ہوتے ہیں یہ تحقیق مناد میں قبیل ہے. وہاں پر ایک نص آتی ہے اور اس کی علت ہوتی ہے لیکن بحث یہ ہوتی ہے کہ فلاں جزیات میں یہ علت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. بعض کہتے ہیں پائی جاتی ہے بعض کہتے ہیں پائی جاتی. اب مثلا یہی پر لوگوں کی کہا کہ صاحب سرقے کی تاریخ کے اندر یہ ضروری ہے استثار ضروری ہے کہ چپکے سے کریں. تو یہاں تو آدمی دن دہاڑے لے گیا. ایک عورت جا رہی ہے اپنا فرض لٹکائے ہوئے ایک سائیکل پہ ایک آدمی آیا لڑکا آیا اور اس نے فوراً پر اچھی اور پولیس سمجھیں. اب یہ اس نے کہاں پر مان لیا تو اس نے استثار کے ساتھ نہ لیا بلکہ زور زبردستی کے ساتھ لیا. تو اب یہاں پہ اس کو سرقہ اس کا ہاتھ کٹے گا نہیں کٹے گا اس جوڑے گا. بعض کہتے ہیں کٹے گا اس وقت کہ بعض کہتے ہیں جو بات بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب سے زیادہ اونچی چیز. بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تاریخ نہیں پا جاتی. اب یہ بحث ہو رہی تو یوں اختلاف ہو جاتا ہے. یا مثلاً ایک آدمی ہے تو اس کو دفن کیا گیا. دفن کرتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ عورتیں کیا تو عورتوں کو جب دفن کرتے ہیں تو اس پر کسی شال ہوتی ہے مخمل کی ایک چادر ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں. مخمل کی چادر ہوتی ہے چادر عمدہ قسم کی وہ ڈالتے ہیں. میں خود دیکھا جگہ پر گیا وہاں مخمل کی چادر ہوتی ہے کیونکہ یہ عورت ہے اور یہ اس کا خامن مل جاتا ہے اس بات سے سہاگا ہے اس بات سے چور دیکھ رہا تھا چادر 200 روپئے کی چادر یہ ہم مٹی میں جاری. اس نے بہت جنازے میں بڑا شفیق رہا اور دعا بھی کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤں. جب رات کا انتظار کرنے لگا جب رات ہوئی رات پھاڑا لیا اور قبر کو کھودا. تاریخ سرقہ نہیں پائی جاتی. اب یہ جو اختلاف ہے امام کا یہ من قبیل تحقیق المناد. سمجھتے کہ مناد یعنی کہ علت سرقہ یہاں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی تو وہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ مال نہیں کٹے گا. اس وجہ سے یہ مال محفوظ نہیں. اس لیے تو مال کی حفاظت جو ہوتی ہے یا تو ہوتی ہے تالے کنڈی سے. اگر کوئی قبر ایسی ہو کہ جو بند کر کے تالا کنڈی لگا دی گئی ہو
تو وہاں تو ہاتھ کٹے گا اس بات سے کہ وہاں پر ہم تحفظ ہو گیا، یہ کہ اگر ایک آدمی سو گیا اس کی حفاظت میں اور پھر نکال لیا جنا کی قبر سے اگر کفن نکال لیا تو ہاتھ کٹے گا، اس بات سے یہاں پر پولیس کے پیچھے پہرا دیتے تو یہ مال محفوظ ہے لیکن شباب یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹے گا اس بات سے سب سے تعریف پائی جا رہی ہے، اس بات سے مجھ سے زیادہ اشد یہ اختلافات علما کے اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان میں بحث ہوتی ہے صاحب یہاں منات پائی جا رہی ہے کہ پائی جا رہی ہے، گویا کہ یہ سارے اختلافات راجح ہیں اس میں یہ اصطلاح ہوئی تحقیق المناط، تو اسے اصطلاح ہے تخریج المناط۔ تخریج المناط یہ ہے کہ ایک نص آئی جاءت النص فرد علی النص من کتاب و سنت ثم حکم علی ذلك النص ولا ندري ما هي العلة في ذلك النص ونفتش ونفكر وندبر في تعيين العلة وهذا يقال تخریج المناط، اس کو تخریج المناط کہتے ہیں۔ مثلا جاء في مسلم في صحيح مسلم جاء في البخاري حدیث ابی سعید الخدری وحدیث ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الهدة بالهدة والشعيرة بالشعيرة والتمر بالتمر الربا إلا مثل إلى آخر حديث أبي هريرة. وبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأشياء الستة هي ربا، لكن ما هي علة الربا؟ کیا ہے علت ربا؟ فاختلفوا اختلاف اس بات کہ یہاں نص کے اندر علت منقول نہیں، تو اب ائمہ نے غور کیا فکر و مدبر وسائل العلت فاختلفوا في تعین اختلاف ہو گیا علت کی تعین۔ فابو حنیفہ قال العلت في الربا القدر والجنس، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ربا کی علت جو ہے قدر و جنس، اور شافعی رحمہ اللہ یقول ان علت الربا ہونا الطعم والثمنیہ، وكذلك احمد يقول ما يقوله ابو حنيفه يعني عند احمد ايضا الا القدر والجنس كما جاء في المغني، ومالك رحمه الله يقول ان العلة في الربا هو الادخار والاختيار، هو الادخار والاختيار۔ امام مالک کے نزدیک علت کیا ہے؟ اختیار سے ادخار۔ اب یہ جو اختلاف ہو گیا ائمہ کا، یہ اختلاف من قبیل تخریج المناط، اس وجہ سے علت حکم نکالنے میں اختلاف۔ وبعضهم خرجوا القدر والجنس وبعضهم قالوا الطعم والثمنية وبعضهم قالوا الادخار والاختيار، فهذا الاختلاف يرجع الى تخریج المناط۔ شوافی نے حضرات شوافی نے اپنے اصول کے اندر اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان۔ چوتھا مسئلہ، تیسرا مسئلہ جو یہاں پر آ رہا ہے آپ کو مسئلہ ہے وہ ہے تنقیح المناط۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اور اس مسئلے کے ساتھ بہت تعلق۔ تنقیح المناط یہ ساری چیز سمجھنے کو بالکل سارے اختلافات آسان سے کو ٹھنڈک ملتی ہے اور سمجھا جائے یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ تو آخری چیز ہے تنقیح المناط۔ تنقیح المناط کیا مطلب یہ ہے کہ شریعت ایک کلی چیز کو بیان کرتی ہے کہ صورت جزئیت جزئی صورت شریعت ایک کلی چیز کو بیان کرتی ہے ان شریعت تبین شیئا کلیا بصورت جزئیت ثم تأتی لها اوصاف، اور پھر اس کے اوصاف لاتی ہے یہ بس یہ بس یہ بس۔ تو اب اس کے بعض اوصاف تو سب کے نزدیک حد ہوتے ہیں اور بعض اوصاف حد نہیں ہوتے۔ فتحضر ہونا بعض اوصاف اجماع ہے، اچھا وہ بھی حسب بعض الاوصاف خلاف الائمہ، اور بعض اوصاف حد ہوں گے نہیں ہوں گے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ورد في الاحاديث ان رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت ما هلكت مغرب المشتاق
یا رسول اللہ حلق تو قال ما اهلكك، حضور نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ لا تنام آیا شخص نے کہا کہ صاحب رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، خود بھی ہلاک ہو گیا، دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا. ایسا عجیب پریشان حضور اس کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ حلق تو قال ما اهلكك، کہا کس چیز نے تجھ کو ہلاک کر دیا؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا رمضان کے روزے میں، روزہ تھا میرا بھی اس کا بھی جمع کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حل عندك رقبۃ، انہوں نے کہا لا املک الا رقبتی هذه، جو نے کہا ہے غلام آزاد. گردن کیا میرے پاس بھی اپنی گردن کے علاوہ کوئی گردن نہیں. اس کے بعد حضور نے کہا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. انہوں نے کہا کہ واللہ ما بین لابۃ المدینہ ما بین افقر من بیت، مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان میرے گھر سے زیادہ کوئی افقر گھر نہیں. جمعہ کا اچھا انتظار کر. اس کے بعد ایک ٹوکرا آیا جس میں کھجوریں تھیں 60 مسکینوں کی. آپ نے کہا کہ فرق کر لیجیے. انہوں نے کہا کہ اندر روایت. اب یہاں پر ایک شخص مبتلا ہو جاتا ہے رمضان کے اندر جمعہ کے ساتھ. یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر حضور نے کفارہ بتایا. کفارے کی صورت کیا ہوئی ہے؟ اس نے جو واقعہ بتایا وہ یہ بتایا کہ واقعات علی ابراہیم فی نہار رمضان، یعنی یہ صورت بتائی ہے حضور نے، یہ صورت الوقاع جمعہ کی صورت. اب اختلاف ہو گیا جمعہ. اختلاف یہ ہو گیا کہ امام شافعی امام احمد کہتے ہیں کہ انسان اگر روزے کا افطار کر لے فی الوقاع تو کفارہ ہے، اور اگر کھا اور پی کر اگر افطار کر لے تو کفارہ نہیں. اب یہاں پر بعض جزیات تو ایسی تھی کہ جو سب کو نزدیک خطرے ہیں، مطلب اس کا آرابی ہونا، یا آرابی کانت زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آرابی ہونا رسول اللہ کے زمانے کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، چاہے آج کل کے زمانے کا کبھی کفارہ آئے گا. تو یہ صفات تو سب کو نزدیک حاضر ہیں، لیکن یہ کہ صورت وقاع جو ہے جمعہ کی صورت میں کفارہ آئے گا، یہ شرط حاضر ہوگی نہیں ہوگی، یہ اختلاف. تو مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ شرط حاضر ہے. اگر وہ افطار کر لے صوم بالوقاع اور بالاکل والشرب علیہ کفارہ، یہ کفارہ. لیکن شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت کفارہ آئے گا جب وقاع کے ذریعے سے افطار. یہ اختلاف جو ہے اسے کہتے ہیں تنقیح المنام. سمجھے؟ تو یہاں بھی جو مسئلہ چل رہا ہے، تکبیر کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ بھی تنقیح المنام کا اختلاف ہے. یہاں پر حضور کو بتانا تھا جیسا نماز کا شروع جو ہوتا ہے کہ نماز کا شروع جو ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے. اب حضور نے یہاں پر اس کو بتایا کہ صورت جزیت ہے تکبیر کے الفاظ کے ساتھ بتائی وہاں تکبیر. اب یہاں اختلاف ہے کہ کیا منا کے شروع جو ہے خصوص لفظ اللہ اکبر ہے یا کل ذکر مشر للتعظیم کی. یہ اختلاف جو ایمان کا ہے یہ تنقیح بنا کا اختلاف ہے. مطلب یہ کہ شافعی رحمہ اللہ نہ کہا ہونا ان خصوص لفظ اللہ اکبر اور اللہ اکبر منا شروع، وہ کہتے ہیں مدار شروع جو ہے خصوص لفظ اللہ اکبر یا اللہ اکبر. مالک اور احمد کہتے ہیں کہ نہیں، خصوص لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر سے بھی صحیح نہیں ہوگا. اور ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ اکبر، اللہ الکبیر، اللہ اکبر تینوں. امام ابو حنیفہ اور محمد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں جزئی صورت میں بیان کیا گیا ہے. تکبیر جو ہے یہ جزئی ہے، ورنہ اصلی چیز کیا ہے، منات کیا ہے یہاں پر کل ذکر خالص مشر للتعظیم ہو جائے. یہ سلسلہ تنقیح بنا سکتا ہے. کبھی غبر ایک چیز کو بیان کرتا ہے اس کو جزئی ہے. یہاں پر منا سے شروع کیا ہے اس نے بتایا تکبیر، تو خصوص لفظ اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو خصوص کا حد ہے، لیکن جو کہ حدیث میں آ چکا ایسی عجیب بات حد نہیں کرتے، لیکن جو کہ حدیث میں آیا اس لیے ابو حنیفہ کہیں گے کہ درجہ کم ہو گیا جو واجب ہے. پھر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب علی لفظ اللہ اکبر فی عمر مبارک. حضور نے اپنی پوری زندگی کے اندر لفظ اللہ اکبر کو واجب ساری بات سمجھ.
کہ سارے اختلافات جو ہوتے ہیں یہ سارے ان 5 مسئلوں کے جب راجے ہیں، یہ اختلافات کیوں ہوئے یہ بات بس تیسرا جملہ ہے اور تحلیل و تسلیم، کہ نماز کی تحلیل جو ہے تسلیم، مطلب یہ کہ جیسے نماز کا شروع اللہ اکبر سے ہوا تھا تو نماز کا اختتام جو ہے تسلیم سے ہوا۔ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خروج میں سنع ہے کہ سنع مصلی جو مصلی کے فعل سے نکلنا، یہ ابو حنیفہ کے یہاں فرض ہے، اس لیے کہ دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے، قطعی نصوص سے معلوم ہوتا ہے خروج میں سنع مصلی تو فرض ہوگا، لیکن خصوص لفظ السلام علیکم یہ واجب ہوگا۔ یہ اختلاف بھی اسی اعتبار سے مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک لفظ السلام ضروری ہے، لفظ السلام ضروری ہے، لیکن خصوص لفظ السلام یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں تک اگر ایک آدمی جو ہے اس نے نماز پڑھی اور نماز ختم کا وقت آ گیا، سمجھے مقرر رہی ہو من دوبری مقرر رہی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا خود بخود، تو اس کے بعد امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ سب وضو یجیل السلام اسلام۔ پھر جو ہے امام ابو حنیفہ کی تائید ایک حدیث سے جو ہوتی ہے، حدیث آگے آئے گی ابو داؤد میں بھی حدیث عبداللہ مسعود روایت، اور اس کے الفاظ اذا قلت هذا وفعلت هذا فقم الصلاۃ، اس سے قید۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک فروض بے سنن مصلی فرض، لیکن خصوص لفظ سلام واجب، اور کوئی آدمی خصوص لفظ سلام کو ترک کر دے گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا۔ جب ایسی اگر کوئی آدمی جو ہے نماز ختم کر رہا ہے، نماز کے جب ختم کا وقت آیا تو جیل میں سے چاقو نکال کے اپنے ہاتھ سے خون نکال دیا، تو نماز تو اس کی ختم ہو جائے گی، اس بات میں خروج پایا گیا کہ سن المصلی بقصد المصلی، لیکن چونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنی نماز کے اندر سلام نہیں کہا، بہت گناہگار یکون آسم، بہت گناہگار ہو، اور ممکن ہے کہ اس کو اللہ کے ڈنڈے پڑے، ڈنڈے سارے اخلاقیات اخلاق لائی سہل جدا کوئی آسان ہے، ان لوگوں نے کم کہا کہ جو بدباتی لوگ تھے انہوں نے اس کو خام اختلاف کی۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحديث اصح كتاب کی، قال ابو عیسیٰ هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب الاخر، بتایا تھا کہ ترمذی احيانا يقول اصح اصح ليس مراد الاصطلاح بل مراد اللغة الصحت لغویات، یہاں پر صحت حسن جو ہے یہ لغویات اس بات ہے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے نہیں بلکہ حسن حدیث ہے، ليس هذا الحديث بصحيح بل هذا الحديث هو حسن، وكيف يقول اصح، معنى اصح هنا لغة كما قلت من قبل، ولكن النبي جب اصح اور احسن کہتا ہے اس کی تحقیق میں پہلے کر چکا ہوں، اس سے مراد لغوی ہوتا ہے اور اس سے مراد اصطلاح نہیں ہوتی، اس بات ہے کہ یہ حدیث تو صحیح بھی نہیں ہے تو اصح کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک راوی آ گیا، ترمذی کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا دیتا ہے جس پر کلام ہے تو اس پر بحث کرتا ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل و صدوق، یہاں پر جو راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل جو ہے یہ صدوق کا مطلب یعنی کہ صادق اللہجہ، سچا ہے، لا نتہمہ بالصدق لا نتہمہ بالکذب، اس میں جھوٹ موٹ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں کوئی صدق ہے، صادق اللہجہ ہے، لیکن اس کے حافظے میں کمزوری ہے، اس کے حفظ میں اور ضبط میں کمزوری ہے، اس لیے اعلیٰ درجے کا راوی نہیں ہے۔ جب اعلیٰ درجے کا راوی نہیں ہے تو یہ حدیث صحیح کا راوی نہیں ہے بلکہ حدیث حسن کا راوی ہے۔ مگر تکلم بھی ہے بعض عالم میں من قبل حفظی، اور بعض اہل علم نے کلام کیا ہے اس کے حفظ کے اعتبار سے، مطلب یہ کہ صدق میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے حافظے میں فرق ہے۔ سمعت محمد بن اسماعیل یقول کان احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراہیم والحمیدیہ یحتجون بحدیث عبداللہ بن عمر۔ اس کے بعد امام بخاری کے اندر شاگرد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے امام بخاری کا، اس لیے حدیث کے سلسلے میں اور رجال کے سلسلے میں
امام بخاری کے الفاظ سے استدلال کرتا ہے. اب یہاں پر امام ترمذی کے نزدیک عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث حسن، اس لیے امام بخاری کا قول نقل کرتا ہے کہ میں نے سنا محمد بن اسماعیل یقول، وہ کہتے تھے کان احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل ہوا امام حافظ ثقۃ حجۃ من احد الائمۃ الاربعہ. اور اسحاق بن ابراہیم، یہ اسحاق بن ابراہیم کون ہے؟ یہ اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، اسحاق راہوی، قال اسحاق راہوی، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، یہ بخاری کا شیخ ہے، بخاری کا استاد ہے. اور بل حمیدیہ، یہ کون ہے حمیدی؟ اس کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، عبداللہ بن زبیر الاسدی، بڑے لوگ. اس کے بعد بخاری نے کہا یہ سارے کے لوگ یحتجون بحدیث عبداللہ محمد بن عقیل، یہ سب کے سب حجت پیش کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں عبداللہ محمد بن عقیل کی حدیث سے. تو گویا کہ حدیث دو قسم کی حدیثوں سے آج مجھے احتجاج کر سکتا ہے. ایک تو حدیث کون سی حدیث جو کہ صحیح ہو، اور یہ حدیث حسن. لیکن حدیث ضعیف یا حدیث موضوع سے احتجاج نہیں کر سکتے. لیکن یہ غیر جو ہوتا نہیں کہ بدعتی احتجاج لیں. میں نے سنا کارڈ کی تمیز بنا تھا، موضوعات کبیر میں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث کا. ارے موضوعات میں تو موضوع حدیث ہیں، اس سے کیسے احتجاج کر رہا ہے؟ ضعیف حدیث سے احتجاج نہیں کرتے لوگ، یہ موضوع حدیث لکھا ایسی سچ باتیں مطلب یہ دو قسم کی حدیث سے احتجاج ہوتا ہے، ایک حدیث صحیح سے اور ایک حدیث حسن سے. لیکن اگر حدیث حسن کا اور صحیح کا تعارض ہو تو وہاں حسن کا اعتبار نہیں ہوگا، صحیح کا ہوگا. تاکہ تمہیں مسئلہ ترجیح کا جائے. آری بات سن. اور اس کے بعد بخاری نے آپ مولانا نقل کیا ہے یہاں پر تہذیب میں حافظ ابن حجر نے یہ قول نقل کیا ہے امام بخاری کا. کان احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم، حمیدی اور بھی لوگوں کے نام لیے ہیں. یہ سب لوگ یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل. اور اس کے بعد الفاظ نقل کی امام بخاری نے. امام بخاری نے اس کے بعد یہ کہا کہ من الناس بعدهم، اور من الناس بعدهم، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو اور کون دنیا میں رہ گئے جو کہ احتجاج نہیں کرتے؟ کسی کا اعتبار نہیں. مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو من الناس بعدهم. میں بتا رہا ہوں کہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں من الناس بعدهم. من الناس تھوڑی ہے، من الناس بعدهم کہ مطلب ان سب کے نام لیے اور نام لینے کے بعد کہا کہ یہ سب احتجاج کرتے ہیں. اب دنیا میں اور کون رہ گئے اس کے بعد کہ جن کے قول سے احتجاج کرتے ہیں؟ قال محمد وهو مقارب الحدیث. امام بخاری نے اس عبداللہ بن محمد کے لیے کہا وہ مقارب الحدیث. شاہ صاحب نے سمجھا کیا؟ شاہ صاحب بڑے آدمی ہیں، کچھ سچی بات ہے، بڑے آدمی. وہ کہتے ہیں مقارب الحدیث کے معنی ہے بیچ کی حدیث والا، اردو میں درمیانی حدیث والا. مطلب یہ کہ تین قسم کی حدیثیں ہیں. ایک تو ہے بہت اعلیٰ حدیث، جس کو صحیح کہتے ہیں. ایک ہے ادنا، جسے کہتے ہیں ضعیف. ایک بیچ کی حدیث ہے، درمیان کی حدیث، جسے کہتے ہیں حدیث حسن. تو گیا امام بخاری نے یہ کہا کہ یہ مقارب الحدیث ہے، یعنی بیچ اور درمیان کی حدیث والا ہے. یہ حدیث حسن کراوی ہے، نہ تو صحیح کراوی ہے نہ ضعیف کراوی ہے. وہ مقارب الحدیث. بات فهمتم؟ معنى مقارب الحديث يعني ان الحديث هنا يعني ثلاث احاديث. الحديث الاعلى الحديث الصحيح، ثم حديث ادنى وهو حديث ضعيف، ثم بينهما وهو حديث حسن. فكان معنى مقارب الحديث كانه صاحب حديث وسط ليس فيه سعة وليس فيه ضعف، فكانه مقارب الحديث. مولانا نقل کیا ہے ہمارے پسند میں کہ بعض لوگوں نے تم تو بھول گئے، بھول جاتے ہو پڑھتے جاتے ہو. تم تو بھولتے جاتے ہو پڑھتے جاتے ہو. تم نے شرح نبا میں، کسی نے شرح نبا پڑھا، کسی نے مقدمہ اسلام پڑھا، کسی نے مقدمہ مشکات پڑھی. اس میں جہاں پر ضعیف اور صحیح کی تعریف ہوتی ہے تو وہاں پر تو اس کے بعد بحث ہوتی ہے کہ جرح کے الفاظ کون سے، ماہی الفاظ جرح اور ماہی الفاظ تعدیل. پڑھے نہیں پڑھے الفاظ؟ مثلا کسی شخص کے لکھتے ہیں ثقۃ ثبت امام،
کسی کو جرا کرتے ہیں تو لکھتے ہیں لیسا بشیء، لیسا بذاک، لیسا بذالک الشیء، ما هو بالثابت، سارے الفاظ جرا۔ اب یہ بحث ہے کہ لفظ مقارب الحدیث یہ جرا کا لفظ ہے یا عدالت کا لفظ ہے؟ تو بعض لوگوں نے جو ترمذی کے شارح تھے انہوں نے کہہ دیا کہ الفاظ جرا مولانا نقل کیا کہ الفاظ جرا نہیں بلکہ الفاظ تعدیل میں سے۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اس میں چند مثالیں بتاؤں گا۔ خود ترمذی نے مقارب الحدیث کو لفظ کو استعمال کیا ہے ثقہ کے ساتھ، ثقہ ہے مجھے یاد کیجیے گا، صفحہ 200 پر دیکھیں اس کتاب میں، صفحہ 200 پر لکھا ہے امام ترمذی نے اچھا وہ ثقۃ مقارب الحدیث، مطلب یہ مقارب الحدیث جو ہے یہ لفظ توثیق کا ہے، یہ لفظ عدالت کا ہے، یہ سب الفاظ جرا کے الفاظ کیوں لأنه جمع بین ثقۃ مقارب الحدیث، تو مقارب الحدیث جو ہے من الفاظ تعدیل لا من الفاظ جرا کے الفاظ میں نہیں ہے، تعدیل کے الفاظ۔ مولانا سیوطی کا ایک منظومہ، سیوطی نے ایک منظومہ لکھا ہے اصول حدیث میں، اس میں شیخ نقل کیا وہ جید ہو حسن ہو مقارب ہو۔ سیوطی نے جہاں الفاظ تعدیل بیان کیے ہیں تو وہاں مقارب کو بتایا ہے اور اس کو جمع کیا ہے، مقارب ہو حسن ہو جید ہو یہ سارے الفاظ تعدیل ہیں، مقارب ہو حسن ہو جید ہو، تو گویا کہ یہ الفاظ جو ہیں تعدیل کے ہیں، جرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو پھر باب عن جابر و ابی سعید، اور اس باب میں جابر کی روایت بھی ہے، یہ نماز مسلم میں روایت، اور ابو سعید خدری کی روایت کا حوالہ دے رہا ہے، یہ روایت خود ترمذی میں آئی، ترمذی میں روایت آئی اس کا حوالہ دیا، لیکن ترمذی وہاں پر ابو سعید کی روایت ڈالے گا، کہے گا کہ یہاں سب سے اچھی حدیث ہے اس بات میں یا اس معنی میں کہ اس کی حدیث کی روایت ہم نے اپنا ہوتی اول وضو ہم نے پہلے بتائیے بتاتا ہوں۔ صفحہ 32 کے اوپر میری کتاب کا صفحہ 32، یہ نہیں کتاب یہ یاد ہے، صفحہ 32 اسنان والثلاثین، یہ حدیث ابھی سے مل گیا۔ باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها، 32 نہیں ملے گا اس میں، نئے نسخوں میں نہیں ملے گا 32، قرآن نسخہ میں ایسا نسخہ ہو 32 ملے گا 32۔ اس میں جاؤ 32 اس میں نہیں ملے گا۔ اب یہ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن فضیل عن ابی سفیان طریق سعدی حضرت عن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح صلاۃ الظہور وتحریم التکبیر وتحریم التسلیم، وفي الباب عن علي بن عائشہ وحدیث علی وحديث علي بن ابي طالب اجود اسنادا واصاب من حديث ابي سعيد وقد كتبناه في اول كتاب الوضوء، یہ حدیث ابو سعید سمجھے لوگ سمجھے اللہ کے بندو